بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا عنوان ہے مارکہ موتا۔ یہ لفظ موتا ہے، میم کے اوپر پیش اور واو ساکن۔ یہ موتا جنگ 8 ہجری جمادی الاول کے مہینے میں بمطابق 629 عیسوی میں واقع ہوئی ہے، اور موتا نام ہے ایک جگہ کا۔ یہ اردن میں بلقاء کے قریب ایک آبادی ہے، بیت المقدس سے 2 دن کی مسافت پر ہے۔ تو یہ ہے جنگ موتا کے متعلق کچھ تاریخی پس منظر۔ اس جنگ میں اسلامی لشکر کی تعداد 3000 تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 امیر مقرر کیے۔ سب سے پہلے سپہ سالار حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا۔ فرمایا اگر یہ شہید کر دیے جائیں تو جعفر، اور جعفر شہید کر دیے جائیں تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپہ سالار ہوں گے۔ اس جنگ کا جو سبب ہے اور اس مارکے کا جو پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط دے کر حاکم بصرہ کے پاس روانہ کیا۔ تو انہیں یعنی حارث بن عمیر ازدی کو، تو یہاں سوال میں پوچھا جا سکتا ہے حاکم بصرہ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسے روانہ کیا؟ تو جواب ہوگا حارث بن عمیر ازدی کو۔ یا یوں بھی سوال بن سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کس قاصد کو شہید کر دیا گیا؟ تو وہ بھی حضرت حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ انہیں قیصر روم کی طرف سے، روم کا جو قیصر یعنی بادشاہ تھا ہرقل، جس کا نام تھا شرحبیل بن عمر غسانی۔ یہاں پر یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ حضرت حارث بن عمیر کو شہید کس نے کیا؟ تو اس کا جواب ہوگا شرحبیل بن عمر غسانی نے، جو بلقاء ایک شہر ہے اس کی گورنری پر مامور تھا، اس نے مضبوطی سے ان کو باندھا، شہید کر دیا۔ تو اس کے بدلہ لینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 کا لشکر بھیجا۔ اس جنگ میں کل 12 مسلمان شہید ہوئے۔ یہی وہ جنگ ہے جس میں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طیار کا لقب ملا، کیونکہ آپ کے دونوں بازو اس جنگ میں کٹ گئے، تو اللہ رب العزت نے اس کے بدلے میں انہیں جنت میں 2 بازو اور عطا کیے، جن کو پر کہا جاتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے 9 تلواریں اسی جنگ میں ٹوٹی ہیں۔ کفار کا لشکر اس جگہ پہ 2000 تھا، اور بین الاقوامی جنگ بدر بھی اسی غزوہ موتا یا جنگ موتا کو کہا جاتا ہے۔ چنانچہ اس کو غزوہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود امیر اس میں مقرر کیے، اگر یہ شہید ہو جائیں تو یہ امیر ہوں گے۔ دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ چل کر سنیت الوداع جگہ تک گئے۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ براہ راست وہاں کے مناظر دیکھ کر بتلا رہے تھے۔ ان 3 وجوہات کی وجہ سے اس کو غزوہ بھی کہتے ہیں۔ بین الاقوامی جنگ اور سرزمین مدینہ سے باہر یا سرزمین عرب سے باہر کی جو جنگ ہے وہ بھی یہی غزوہ موتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ اس جنگ کے تیسرے امیر تھے۔ انہوں نے ان کی شہادت کے بعد بنو اجلان کے ثابت بن ابی ارقم رضی اللہ تعالی عنہ نے علم اٹھایا۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سپہ سالار منتخب ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سیف اللہ کا لقب عطا کیا، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سے اسی جنگ میں 9 تلواریں ٹوٹیں، اور ایک یمنی چھوٹا سا جو ایک اس کو دستہ بولتے ہیں، یمنی بانا یعنی ایک چھوٹی سی تلوار، یمنی بانا اس کو کہنے، بیرے با نون لفنا بانا، یہ آپ کے ہاتھ میں باقی بچا۔ باقی 9 تلواریں ان کے ہاتھ سے ٹوٹ گئی تھیں۔
حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس جنگ میں 90 زخم آئے تھے۔ پوچھا جا سکتا ہے کہ ان کے جسم پر نیزوں اور تلواروں وغیرہ کے کتنے زخم تھے، تو جواب ہوگا 90 زخم۔ اسی طرح یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ اس غزوہ میں شہید کتنے ہوئے، تو اس غزوہ میں جو شہید ہوئے وہ 12 مسلمان تھے۔ کفار کتنے مقتول ہوئے تو بہت زیادہ ہیں مسلمانوں کی تعداد کی نسبت سے، لیکن تاریخ میں صحیح تعداد کہیں مذکور نہیں ہے۔ مسلمانوں کے میمنہ پر قطبہ بن قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقرر تھے، قاف توے بےہبا قطبہ، اور میسرہ پر جو مقرر تھے وہ تھے حضرت عبادہ بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یاد رکھیں کہ کفار 2 لاکھ تھے اور مسلمان صرف 3000 تھے۔ اس جنگ میں اسلامی علم کا رنگ سفید تھا، یعنی سفید رنگ کا پرچم تھا اس جنگ میں۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کا نام حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کی، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دینے والی خاتون بھی یہی ہیں۔